نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 281 سورۃ الحشر آیت نمبر 1 to 17 1 سے لے کر 17 تک۔ سورۃ الحشر یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے اسے سورۃ النذیر بھی کہتے ہیں، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سورۃ الحشر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ سبح للہ، تسبیح کی اللہ کے لیے، ما فی السماوات، ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ سورت بھی مسبحات میں سے ہے۔ تسبیح کا معنی پیچھے ہم تفصیل سے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کی تسبیح اس کے فرشتے ہر دم بیان کرتے ہیں۔ آدم کی تخلیق کے وقت بھی فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح ونقدس لک، اپنی پہچان انہوں نے اسی چیز سے بتائی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی حیوانات ہیں، نباتات ہیں اور جمادات ہیں، سب اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم سب انسانوں کو بھی شعوری تسبیح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تسبیح کرنا صرف زبان کی ایکسرسائز نہ ہو، بلکہ دل سے اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ وہو العزیز الحکیم، وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، اخرج الذین، جس نے نکال دیا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے۔ من اہل الکتابی سے مراد مدینہ کے یہود ہیں، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے ہی حشر میں۔ حشر کا معنی منتشر لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور یہاں پر اول الحشر سے مراد ان یہود کی پہلی جلاوطنی تھی جو مدینہ سے ہوئی، اور یہ خیبر جا کے مقیم ہوئے۔ اس آیت میں اہل کتاب کافروں سے مراد بنو نذیر ہیں، جو ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یہ لوگ رومانیوں کے ظلم سے تنگ آ کر مدینے چلے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انتظار کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہ لوگ آپ کی دشمنی کرنے لگے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ اور اس آیت میں اول الحشر سے مراد مدینہ سے خیبر کی طرف جلا وطن ہونا ہے، اور دوسرا حشر خیبر سے شام کی طرف ان کی جلا وطنی کا ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوئی، اور آخری حشر قیامت کے دن ہوگا، اور سرزمین شام ہی میدان محشر بنے گی۔ اس آیت کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ہم غزوہ بنو نذیر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت یہود کے 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان یہود کے درمیان
ایک معاہدہ طے ہوا، لیکن یہودی قبائل نے اس معاہدے کو دل سے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ وہ ہر وقت مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ اور خباثتیں کرتے رہتے تھے۔ منافقوں اور یہودیوں کی آپس میں مسلمانوں کے خلاف ساز باز رہتی تھی۔ جب جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک شاندار کامیابی عطا کی تو یہ دونوں فریق جل بھن گئے۔ یہود میں سے بنو قینقاع شرارتوں میں پیش تھے۔ جنگ بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بازار قینقاع میں جمع کیا اور فرمایا کہ شرارتیں چھوڑ دو، اور اس سے پیشتر کہ تمہیں ویسے ہی مار پڑے جیسے قریش کو پڑ چکی ہے، اسلام قبول کر لو۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا واسطہ قریش کے اناڑی لوگوں سے پڑا اور تم ان سے جیت گئے، لہٰذا کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ جب ہم سے واسطہ پڑے گا تو تم ہمیں ہرا دو گے۔ یہودیوں کا یہ جواب دراصل اعلان جنگ کے مترادف تھا، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ لیکن کچھ ہی دن کے بعد ایک سونار یہودی نے ایک مسلمان عورت سے چھیڑ چھاڑ کی اور اسے برہنہ کر دیا۔ عورت نے چیخو پکار کی تو ایک مسلمان نے اس یہودی کو مار ڈالا، پھر یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اب مقتول مسلمانوں کے گھر والوں نے یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ جو مقتول مسلمانوں کے گھر والے تھے انہوں نے یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں اور بنو قینقاع میں ہنگامہ اور فساد ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 2 ہجری میں ایک لشکر تیار کیا اور بنو قینقاع کے ہاں جا پہنچے۔ یہود کو سامنے آ کر لڑنے کی جرت ہی نہ ہوئی اور وہ فوراً قلعہ بند ہو گئے۔ 15 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا اور وہ ایسے مروب ہوئے کہ یہ کہہ کر ہتھیار ڈال دیے کہ ہمارے جان و مال اور اولاد کے متعلق جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قید کرنے کا حکم دیا۔ بعد میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی، جو اندر سے یہود کا بڑا ہمدرد اور حلیف تھا، اس نے پرزور سفارش کی اور اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کیا اور انہیں صرف جلا وطن کیا۔ تو یوں بنو قینقاع جلا وطن ہو گیا اور یہ قبیلہ شام کی طرف چلا گیا، اور کل 700 افراد اس میں تھے، جس میں سے 300 زرہ پوش تھے۔ یہ قبیلہ سب سے زیادہ مالدار تھا، مدینہ کے اندر آباد تھا، اور سب سے پہلے اسے جلا وطن کیا گیا، لیکن ان کی جلا وطنی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اب بنو قینقاع کے اخراج کے بعد جب یہ لوگ نکل گئے تو یہودی کچھ عرصے تک تو تھوڑے دبک گئے تھے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ پھر واقعہ رجی اور برمعونہ نے یہود کو سرکشی کی حد تک دلیر بنا دیا تھا۔ انہی دنوں ایک واقعہ پیش آیا۔ سیدنا عمر بن امیہ دمری نے، جو برمعونہ کے حادثے میں بچ نکلے تھے، دوران سفر بنو کلاب کے 2 آدمیوں کو دشمن سمجھ کر قتل کر دیا، حالانکہ وہ معاہد لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہمیں لازماً ان دونوں کی دیت ادا کرنی پڑے گی، اور ابتدائی معاہدے کی روح سے یہود بھی اس دیت کی رقم کی ادائیگی میں برابر کے حصے دار تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ہمراہ بنو نذیر کے ہاں گئے اور مصارف کا مطالبہ کیا۔ اس دیت کی رقم کی ادائیگی میں جو ان کو حصہ دینا تھا اس کا مطالبہ کیا۔ یہود نے رقم اکٹھی کرنے کے بہانے آپ کو ایک علیحدہ مکان میں بٹھایا، پھر علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھناؤنی سازش کے ذریعے مار ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہود میں سے ایک شخص نے کہا کہ کون ہے جو چھت پر چڑھ کر اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچل دے؟ نعوذ باللہ۔ ایک بدبخت یہودی عمر بن جہاش بولا، میں یہ کام کروں گا۔ یہود کے ایک عالم سلام بن مشکم نے کہا، ایسا نہ کرو، واللہ اس سے وحی کے ذریعے تمہارے ارادے کا علم ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں معاہدے کی روح سے بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن شریر یہودیوں نے سلام بن مشکم کی بات کو کچھ اہمیت نہ دی۔
اور اپنی اس ناپاک سازش کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہود کے اس ارادے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ بعد میں صحابہ کرام اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صحیح صورتحال سے مطلع کیا۔ یہود کی یہی غداری بنو نذیر کی تباہی کا سبب بن گئی، جس کا ذکر ان آیات میں آگے آ رہا ہے۔ واپس مدینہ پہنچتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بنو نذیر کو پیغام بھیجا کہ اب تم ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہٰذا 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ جو سامان تم اپنے ساتھ لے جا سکو تمہیں اس کی اجازت ہے۔ 10 دن کے بعد جو شخص بھی یہاں نظر آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بدعہد اور شرارتی قوم اس قدر بزدل نکلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام سے دہشت زدہ ہو گئی اور اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکل جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ حالانکہ مسلمانوں کو یہ خیال تک نہ تھا کہ یہ اتنے جنگجو کہلانے والے لوگ ایک پیغام پر ہتھیار ڈال دیں گے اور جلا وطنی پر آمادہ ہو جائیں گے۔ مسلمان یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اتنا جلدی یہود ہتھیار ڈال دیں گے۔ جب یہود جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تو ان کے حلیف یا ہمراز یا ہمدرد جو بھی کہہ سکتے ہیں، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے انہیں پیغام پہنچایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی جگہ پر برقرار رہو اور ڈٹ جاؤ۔ میرے پاس 2000 مسلح آدمی ہیں جو آپ کے قلعوں میں داخل ہو کر آپ کی حفاظت میں اپنی جانیں دے دیں گے۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہارے حلیف ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کریں گے، اور اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ عبداللہ بن ابی کے اس پیغام سے یہود کی جان میں جان آ گئی، اور یہود کے جو سردار تھے حوی بن اخطب، ان کو ایک ہمت مل گئی۔ حوی بن اخطب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، آپ سے جو بن پڑتا ہے کر لیجئے۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ بہت زیادہ زخموں سے چور تھے۔ جنگ احد میں بھی 70 مرد شہید ہو گئے تھے، پھر واقع رجی، پھر برمعونہ کے صدمے کو بھی برداشت کر رہے تھے، پھر یہودیوں کے قتل کی سازش اور عبداللہ بن ابی کی ان سے پوری طرح سے گٹھ جوڑ، یعنی گھر کے اندر اور باہر ہر طرف دشمن ہی دشمن، حالات کچھ سازگار نہ تھے۔ لیکن اب یہودیوں کے اس چیلنج کو قبول کرنے کے علاوہ بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ خیر اللہ کا نام لے کر نکل کھڑے ہوئے اور جا کر بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ اس بدعہد اور بزدل قوم کو سامنے آ کر لڑنے کی جرأت ہی نہ ہوئی، اور انہوں نے اپنا بچاؤ اسی بات میں سمجھا کہ اپنے مضبوط قلعوں میں بند ہو جائیں۔ بنو نذیر کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ پہنچا، نہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی آیا، نہ اس کے 2000 جنگجو آئے، نہ بنو قریظہ اور نہ بنو غطفان، صرف بنو نذیر اکیلے ہی مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے رہ گئے۔ منافقوں کے سردار کی اس بدعہدی نے یہودیوں کے حوصلے پست کر دیے۔ ان کی اپنی افرادی قوت، اسلحہ کی فراوانی اور سامان رست کی بہتات اور اطراف سے امداد اور ہمدردی کے وعدے، غرض ان کے سب سہارے دھرے کے دھرے رہ گئے، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ وفادار نہیں وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا۔ منافقین کا یہی معاملہ ہے۔ اب ان کے حواس ٹھکانے آنے لگے۔ اللہ نے مسلمانوں کا روب کچھ اس طرح سے ان کے دلوں پر ڈال دیا کہ قلعوں سے باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی تھی۔ چنانچہ محاصرے کو ابھی 2 ہفتے بھی نہ گزرنے پائے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ ہم آپ کی شرط کے مطابق مدینہ سے جلا وطن ہونے کو تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات منظور کر لی اور محاصرہ اٹھا لیا۔ یہ قوم اپنے مکانوں کی چھتیں اکھاڑ اکھاڑ کر ان کی لکڑیاں اپنے اونٹوں پر لادنے لگی۔ وہ خود ہی اپنے گھروں کو مسمار کر رہے تھے، اور مسلمان بھی اپنی ضرورت کے مطابق ان کے گھروں کو مسمار کر رہے تھے۔ ان کے سردار حوی بن اخطب اور سلام بن
ابی الحقیق نے مدینہ سے نکل کر خیبر کا رخ کیا اور کچھ شام کی طرف چلے گئے۔ تو یہ غزوہ بنو نذیر تھا جس میں انجام یہ نکلا کہ یہ مدینہ سے نکال دیے گئے، اور اسی واقعے کا ذکر ان آیات میں ہو رہا ہے۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، اخرج الذین کفروا، جس نے نکال دیا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، پہلے ہی حشر میں۔ وہی تو ہے، یعنی اللہ تعالی جس نے پہلے ہی حملے میں، پہلے ہی حشر میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ ما ظننتم، نہیں تم نے گمان کیا، یعنی مسلمانوں نے یہ سوچا بھی نہ تھا، کیونکہ مسلمان بظاہر جو حالات دیکھ رہے تھے وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہود یہاں سے نکلیں گے۔ یہ بہت مشکل تھا کہ یہ اپنے بڑے بڑے گھروں کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں۔ اسی بات کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ما ظننتم، نہیں تم نے گمان کیا، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا، اور وہ سمجھ رہے تھے، یعنی وہ یہود سمجھ رہے تھے، انہم، کہ بے شک وہ، مانعتہم، بچانے والے ہیں ان کو، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ سے۔ یہود یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے۔ حصونہم کا لفظ حا صاد نون سے ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں جو پناہ گاہ کا کام دے، جس میں مورچے بھی ہوں، چھپنے اور آڑ میں بیٹھنے کی جگہ بھی ہوں۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، پس آیا ان کے پاس اللہ، من حیث، جہاں سے، لم يحتسبوا، انہوں نے خیال ہی نہ کیا۔ یہاں پر یہ حصہ لفظی معنوں میں نہیں ہے، مراد اللہ نے ان کو وہاں سے پکڑا جہاں سے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں، الرعب، روب کو۔ قذف کہتے ہیں دور سے اور زور سے پھینکنا، وقذف، اور اس نے ڈال دیا، یعنی اللہ نے ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی یہود کے دلوں میں، الرعب، روب۔ اسی روب کی وجہ سے یہ جلاوطنی پر تیار ہو گئے۔ یخربون، وہ برباد کر رہے تھے، خرابہ کہتے ہیں ویران کرنا، بیوتہم، اپنے گھروں کو، اپنے ہی گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 600 اونٹوں پر اپنا سامان لاد کر لے گئے۔ تو یہ اپنے ہی گھروں کو خراب کر رہے تھے، بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، پوری زندگی کی کمائی اپنے ہاتھوں سے ہی خراب کر رہے تھے۔ جب یہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے تھے، جو روب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ڈال دیا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ مدینہ چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ، سوائے ہتھیار کے جو چاہے لے جا سکتے ہو۔ تو انہوں نے اپنے گھروں کی ایک ایک چیز نکالی اور یہ سامان اونٹوں پر لاد کر لے گئے۔ اس کے پیچھے ان کی یہ سوچ بھی تھی کہ مسلمان ان کو استعمال نہ کر سکیں۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں سے، اور مسلمان بھی ان کے گھروں کو برباد کر رہے تھے تاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے۔ فَاعْتَبِرُوا، پس عبرت پکڑو، یا اولی الابصار، اے آنکھوں والوں۔ تو یہ اہل کتاب تھے لیکن ان کی مدد اللہ نے نہ کی، یہ عبرت ہے۔ اہل کتاب تو یہ بھی تھے لیکن اللہ نے ان کی مدد نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، پس عبرت پکڑو اے آنکھوں والوں۔ یا اولی الابصار سے مراد سمجھ رکھنے والے ہیں، کہ سمجھ رکھنے والے
عبرت حاصل کریں کہ اللہ نے ان کی مدد نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ حالانکہ یہ بھی کتاب والے تھے، یہ بڑے بڑے محلات اور قلعے چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیے گئے. حالانکہ بنو نذیر کے قلعے بہت مضبوط تھے اور وہ اپنی حفاظت کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان بھی رکھتے تھے. اسی لیے صحابہ کرام کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ یہ سب کچھ چھوڑ کر جانے پر آمادہ ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا روب ڈالا کہ انہوں نے اپنی جلا وطنی قبول کر لی اور اپنے گھروں اور اپنے مال اور دولت کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکل گئے. اور جب انہوں نے اپنی جلا وطنی کو قبول کر لیا تو یہ سوچا کہ اب ان کے گھروں پر مسلمان قابض ہو جائیں گے، اس لیے شدت حسد میں انہوں نے اپنے گھروں کو اندر سے خراب کرنا شروع کر دیا. اور اس کے برعکس مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمان انہیں مزید تکلیف پہنچانے کے لیے ان کے گھروں کو باہر سے خراب کرنے لگے تھے. ان کے کھجور کے درختوں کو کاٹنے لگے تھے، جس کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے آئے گا. اور اللہ تعالیٰ جو آئے کے آخر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی ہے کہ دیکھو فساد پھیلانے والوں پر کس طرح اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد اپنے رسول اور مومنین کے ساتھ ہے، اور اللہ اپنے دشمنوں کو برباد کر دیتا ہے. ولولا، اور اگر نہ ہوتی یہ بات، ان یہ کہ کتب اللہ علیہم، لکھ دی اللہ نے ان پر، الجلاء جلاوطنی، لعذبہم، البتہ عذاب دیتا ان کو، فی الدنیا، دنیا میں. الجلاء کا لفظ جیم لام واو سے ہے، اسی سے ہی لفظ جلاوطن ہے. معنی ظاہر ہونا، کام کو واضح کرنا، اسی سے ہی لفظ جالی بھی نکلا ہے، نیٹ. اور جالی سے بھی ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے یا اس سے نکل جاتی ہے. اور اسی سے ہی الجالیات لفظ بھی نکلا ہے. اس مسافر کو کہتے ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کر آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھ دی گئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ بنو قریظہ کی طرح انہیں بھی دنیا میں قید اور قتل کی سزا دیتا. لعذبہم فی الدنیا، البتہ عذاب دیتا ان کو دنیا میں، جیسا بنو قریظہ کے ساتھ ہوا. یہ بھی مار دیے جاتے، لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرت، یہ آخرت میں، عذاب النار، عذاب ہے آگ کا. اور آخرت میں جہنم کی آگ تو ان کا انتظار کر ہی رہی ہے. ذالک، یہ بات، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کی کہ بے شک انہوں نے، شاق اللہ، مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا یہ حال، ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، تمام وعدوں کو توڑا. تو جن کے اعمال ایسے ہوں تو اللہ پھر انہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر بڑا عذاب دیتا ہے. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ما قطعتم، جو بھی کاٹے تم نے، من لینۃ، کھجور کے درخت، لینا کہتے ہیں اجوا اور برنی کھجور کے علاوہ باقی کھجور کے درخت کو، یعنی ان دونوں کھجوروں کے علاوہ باقی جتنے بھی کھجور کے درخت ہوتے ہیں ان کو لینا کہا جاتا ہے. ما قطعتم، جو بھی کاٹے تم نے، من لینۃ، کھجور کے درخت،
او یا ترکتموہا تم نے چھوڑ دیا ان کو قائمتن کھڑے ہوئے علی اصولہا ان کی جڑوں پر. تو جو بھی کھجور کے درخت تم نے کاٹے یا وہ درخت جن کو تم نے ان کی جڑوں پر کھڑا چھوڑ دیا فبإذن اللہ تو ساتھ اللہ کے اذن کے. تو یہ سب کچھ اللہ کی اجازت سے تھا. فبإذن اللہ یعنی اللہ کے حکم سے کاٹے گئے اور کچھ چھوڑ بھی دیے گئے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی تھا. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ اور تاکہ رسوا کرے فاسقوں کو. ان کھجور کے درخت کے کاٹنے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ تاکہ فاسقوں کو رسوا کیا جائے، تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے. اگر ایسا کرنا فساد کی بنا پر ہوتا تو سارے درخت کاٹ دیے جاتے. اس بارے میں جو پس منظر آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا تو انہیں ذلیل و رسوا کرنے اور ان کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ ان کی کھجوروں کے بعض درخت کاٹ ڈالیں. چنانچہ صحابہ کرام نے بعض درخت کاٹ ڈالے. تو بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ تم تو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے ہو، پھر درختوں کو کاٹنے کا کیسے حکم دیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فعل کو جائز قرار دیا، بلکہ یہ کہا کہ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرے. اس بارے میں ایک روایت بھی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی کھجوروں کے باغات کٹوا دیے تھے اور ان کے درختوں کو کٹوا دیا تھا. یہ باغات مقام بویرہ میں تھے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. مدینہ کے گرد بنو نذیر کا ایک نہایت خوبصورت باغ تھا جسے بویرہ کہتے تھے. اس میں بہت سے کھجوروں کے درخت تھے. جب مسلمانوں نے بنو نذیر کا محاصرہ کرنا چاہا تو یہ درخت کام میں آڑے آ رہے تھے، یعنی وہ بیچ میں رکاوٹ بن رہے تھے. چنانچہ جو درخت رکاوٹ بن سکتے تھے مسلمانوں نے ان کو کاٹ کر، اور جہاں زیادہ گنجان تھے یعنی بہت زیادہ درخت تھے وہاں انہیں آگ لگا کر محاصرہ کرنے کے لیے اپنی راہ کو صاف کر لیا. تو جب راستہ صاف کرنے کی خاطر مسلمانوں نے یہ درخت کاٹے تو اس پر مخالفین نے ایک شور بپا کر دیا کہ دیکھو مسلمان درختوں کو کاٹ کر فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے ہیں، حالانکہ یہ اصلاح فی الارض کے دعوے دار بنے پھرتے ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ تم نے جو بھی کھجوروں کا درخت کاٹا یا اسے اپنی جڑوں پر برقرار رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا. اور واقعہ بھی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کے موقع پر درخت کاٹنے سے منع کیا تھا اور اسے فساد فی الارض قرار دیا تھا. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جنگ کے موقعوں پر بھی درخت نہیں کاٹے جا سکتے تھے، اور جب اس سچویشن میں اب کاٹے جا رہے تھے تو ظاہر ہے وہ جتنے بھی مخالفین تھے ان کو شور مچانے کا موقع مل گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ بنو نذیر کی جو مسلسل بدعہدیاں تھیں اس کی وجہ سے یہ کرنا ضروری ہو گیا تھا، لہٰذا اس خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کی خاص اجازت دی تھی. لیکن قرآن میں اس کا ویسے تو ذکر نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کن الفاظوں میں اجازت دی تھی. صرف اتنی بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فبإذن اللہ ہے، اللہ کے اذن سے ہوا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی تھی جسے وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے. اور پھر اس سے دوسرا مسئلہ بھی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی تخریبی کارروائی جنگی ضرورت کے لیے کی جائے تو وہ فساد فی الارض کی تعریف میں نہیں آتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو تسلی دی کہ یہ سب کچھ اللہ کے اذن کے ساتھ ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے اور اپنے رسول کے دشمنوں کو
ذلیل رسوا کرے. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. تو اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ.